سال آگ جلائی گئی، جہنم سفید ہو گئی، اور 1000 سال اور آگ جلائی گئی، جہنم دوزخ سرخ ہو گئی۔ 1000 سال اور آگ جلائی گئی، دوزخ سیاہ ہو گئی۔ ساری جہنم سرخ سیاہ ہے، اور اتنے دردناک حصے ہیں اس کے رات کے، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے رات بھی بات آئی، فرمایا اگر جہنم کے اندر سے، دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ دنیا کے اندر کر دیا جائے تو ساری دنیا بھسم ہو جائے، اور جہنم کی زنجیروں میں سے ایک زنجیر دنیا بھر کے پہاڑ جمع کر کے اس پر رکھ دیا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کر میدان بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جبرائیل بھی خاموش ہو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کی درجے بیان فرمائی۔ سب سے دردناک، سب سے زیادہ اذیت دینے والا، سب سے زیادہ عذاب والا حصہ سب سے نیچے ہے، اس کا نام حاویہ ہے۔ اس میں کون ہوگا؟ عرض کیا اس کے اندر منافقین ہوں گے۔ اس سے کم درجے کے عذاب والا حصہ، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جہنم ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کون ہوں گے؟ اس میں مشرکین ہوں گے۔ سب سے کم عذاب والا حصہ کون سا ہوگا؟ وہ سب سے اوپر والا ہے، جس کو جہنم کہتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے دین کے اوپر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو دین پر چلا وہ کامیاب ہوا، جو قوم دین پر چلی وہ کامیاب ہوئی، جو قوم دین پر نہیں چلی وہ ناکام ہوئی۔ دنیا میں بھی ناکام ہوئی اور مرنے کے بعد بھی ناکام ہوگی۔ دین، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے کامیابی کا معیار بنایا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، ملک، مال، عزت، عہدہ، منصب، جائیداد، جاگیر، اس کو اللہ نے کامیابی کا معیار نہیں بنایا۔ ہاں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر دین پر چل رہا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے۔ اگر یہ دنیا کی چیزیں تو انسان کے پاس ہیں اور دینی زندگی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر دوستو یہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور مرنے کے بعد بھی ناکام ہے۔ یہ ایک چیز آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے، اور دین آتا ہے محنت سے زندگیوں کے اندر۔
محنت کے بغیر دین زندگیوں کے اندر نہیں آتا۔ دنیا کے اندر اللہ نے اسباب کو پھیلایا ہے، ہر چیز کا وجود میں آ جانا اس لائن کے سبب کے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چیز بھی وجود کے اندر آتی ہے اس چیز کے حاصل کرنے کا جو سبب ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے تو پھر وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک عام سنت ہے کہ اسباب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نتیجہ نکالتے ہیں چیزوں کی شکل میں اور محاصل ملتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کھیتی باڑی کی محنت کا ایک سبب ہے، اس سبب کو جب اختیار کیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اناج عطا فرماتے ہیں، کھانے کی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اگر سبب اختیار نہ کیا جائے، اللہ قادر تو ہے اس بات پر کہ بغیر کھیتی باڑی کی محنت کے، زراعت کی محنت کے اللہ پاک کھانے پینے کی چیزیں میسر کر دیں، لیکن اللہ پاک کی سنت یہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اولاد حاصل کرنی ہو تو شادی کے سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور شادی کے سبب کو اختیار نہیں کریں گے تو دوستوں اور بھائیوں اولاد نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ بغیر شادی کے سبب کو اختیار کیے اللہ اولاد دے دیں یا انسان کو خلقت کر دیں، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر شادی کے سبب کے تنہا تنہا اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نظام کائنات کے خلاف اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مادہ بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن یہاں کے نظام کے خلاف اللہ پاک نے آدم علیہ السلام مرد ہیں، ان سے اللہ پاک نے ان کے پہلو سے اماں حوا کو پیدا، اللہ کی قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار تو کبھی کبھار کیا، لیکن اللہ کی سنت بدلتی نہیں، نہ اللہ کی سنت کے اندر تحویل ہوتی ہے۔ تو جس لائن کا ہم نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لائن کی محنت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم مختلف قسم کے پھل لینا چاہتے ہیں تو باغبانی کی محنت ہے، باغبانی کی محنت کریں گے تو پھر اللہ پاک ہمیں پھل دیں گے۔ لیکن مریم علیہ السلام عبادت خانے میں تھیں، زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھل پڑے ہوتے تھے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو عرض کرتی تھیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، اللہ نے دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے پھل ہوتے تھے کہ جن پھلوں کا وہ موسم بھی نہیں ہوتا تھا، بغیر کسی واسطے کے سبب کے اللہ پاک مریم علیہ السلام کو پھل کھلاتے ہیں، اللہ کی قدرت تھی۔ ایسے ہی دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم اور آپ مختلف قسم کی مصنوعات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صنعت کے سبب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کپڑا لینا چاہتے ہیں تو کپڑے کی محنت، کپڑے کی صنعت، برتن لینا چاہتے ہیں تو برتنوں کی صنعت۔ اور دوستوں اور بھائیوں، چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مصنوعات کی چیزوں کی صنعت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔
تو جیسے دنیا دارال اسباب ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کے اندر دین آ جائے، لوگ انسان لوگ اللہ کو پہچاننے والے بن جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت کو سبب کا درجہ دیا ہے۔ تو نبیوں والی محنت کے سبب کو اختیار جب کیا گیا تو اللہ نے نبیوں کی محنت کو سبب کا درجہ دے کر اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ جیسے کھیتی باڑی کی محنت کی جاتی ہے، سبب اختیار کیا جاتا ہے، کھیتیاں تو اللہ ہی اگاتے ہیں، اناج تو اللہ ہی دیتے ہیں، باغبانی کی محنت کو سبب اختیار کیا جاتا ہے تو پھل تو بھی اللہ ہی لگاتے ہیں۔ باغبان، باغ میں محنت کرنے والا، وہ تو پھل نہیں لگاتا، پھل تو اللہ اپنی قدرت سے لگاتے ہیں۔ ایسے ہی دوستو اور بھائیو، ایک تجارت کی محنت ہے جس سے مال حاصل ہوتا ہے، تو دوستو بھائیو تجارت کی محنت تاجر کرتے ہیں، لیکن بھائی اس کے اندر سے مال تو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہی لائن کے دو تاجر ہیں، ساتھ ساتھ ان کی دکانیں ہیں، ایک کی تجارت سے اس کو نفع ہو رہا ہے، دوسرے کی تجارت خسارے میں جا رہی، تو کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نفع دینے والی ذات تجارت کی شکل سے، مال کی شکل میں تو اللہ کی ذات ہے۔ ایسے ہی دوست اور بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے اندر محنت کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو دین پر چلنے کی استعداد پیدا کی۔ ہاں، جن کے مقدر کے اندر ہدایت تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ جو محروم اور شقی بدبخت تھے، وہ ہدایت سے محروم رہے، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ زراعت کی محنت سے تمہیں اناج ملتا ہے، تجارت کی محنت سے دوست اور بھائیوں مال ملتا ہے، باغبانی کی محنت سے پھل ملتے ہیں، صنعت کاری کی محنت سے مصنوعات ملتی ہیں۔ ایسے میرے دوست اور بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت سے اللہ پاک دین پر چلنے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ قانون کی محنت کا نتیجہ سیاست، باغبانی کی محنت کا نتیجہ پھل، تجارت کی محنت کا نتیجہ مال، اور صنعت کاری کی محنت کا نتیجہ مصنوعات، چیزیں۔ ایسے ہدایت اور انبیاء علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ کیا ہے میرے دوست اور بھائیوں؟ ہدایت کہا جاتا ہے، ہدایت کہا جاتا ہے۔ تو ہدایت وہ مبارک نعمت ہے، وہ نور ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، جس پر انسان دین پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ملے گی، یہ ہدایت کی محنت سے ملے گی۔ ہدایت کی محنت کا نام دعوت ہے، دعوت ہے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام ہدایت کی محنت لے کر آئے، دین کی محنت لے کر آئے۔ ان کی محنت کے نتیجے میں جن کے مقدر میں ہدایت تھی، اللہ نے ان کو ہدایت فرمائی۔ تو پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، محنت کر کے گئے، اور اللہ نبی بھیجتے رہے۔ ایک ایک وقت کے اندر کئی نبی بھی آئے، بلکہ ایسا ہوا کہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے اور بھائی بھی نبی ہے۔ کوئی بھی نبی یہ خاص قبیلے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے، اور کوئی علاقے کے لیے، کوئی محدود زمانے کے لیے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے اختتام پر اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی کا دنیا کے اندر مبعوث فرمانا اللہ نے ختم فرما دیا۔
آپ کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، ارشاد آیا کہ اب قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ مبارک محنت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے، ہدایت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، آخرت کی اور دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس محنت کے کرنے کا مکلف اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہماری اور آپ کی جو بعثت ہے نبیوں والے مقصد پر ہے، بلکہ صحیح معنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اللہ رب العزت نے اس امت کی ہر فرد، مرد اور عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد پر اس کی بعثت کی۔ ہم اور آپ کا دنیا کے اندر آنے کا وہی اصلی مقصد ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس مبارک محنت کو ہم اختیار کریں گے جس محنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا۔ تو اس محنت کو میرے دوستوں اور بھائیوں سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس محنت کو عملی طور پر اختیار کرنا ہماری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کو اس محنت کا محنتی بنانا ہماری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اور چیزوں کے بارے میں ہم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا، جیسے قبر کے سوالات ہیں، آپ کا رب کون، آپ کا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں، میدان محشر میں اللہ اکبر زندگی کیسے گزار کر آئے، جوانی کیسے گزار کر آئے، مال کیسے کمایا، خرچ کیسے کیا، اور جو دین کا علم تمہارے پاس ہے اس پر کیا عمل کر کے آئے۔ جہاں یہ سوالات ہوں گے، یہ امت بھی مسئول ہے اس مبارک محنت کی، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے، جس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا۔ تو ہم اور آپ سارے کے سارے آخرت میں اللہ کے حضور میں جواب دیں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا، ایسے امت سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ کے ذمے جو محنت لگائی تھی اس محنت کو کیا کیا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اس مبارک محنت کو ہم نے سیکھنا بھی ہے اور ہر مسلمان کو سیکھنے والا بنانا بھی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس محنت کی دو جز ہیں، ایک اجتماعیت ہے اور دوسری نقل و حرکت ہے۔ ایک اجتماعیت اور دوسری نقل و حرکت ہے۔ اجتماعیت کیا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ایسی محنت کرے کہ جس محنت کو اختیار کر کے ہر دنیا کے اندر آنے والا قیامت تک کا انسان اللہ کے ہاں سے ہدایت کو حاصل کرے اور دین پر چلنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرے، تاکہ دنیا اور آخرت کی اس کو کامیابی مل جائے۔ ایک تو ہے اجتماعیت اور دوسری ہے نقل و حرکت۔ نقل و حرکت جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس چل کر جاتے تھے، نقل و حرکت وجود میں لاتے تھے، ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے بھی، خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اجتماعیت یہ ہے، اس کے لیے مسجد کے اندر مشورے ہوں، گھر گھر میں مشورے ہوں، اس بات کی فکر کی جائے کہ ساری دنیا کے اندر جتنے انسان قیامت تک آئیں گے سارے کے سارے کیسے دین پر چلنے والے، کیسے وہ محنت وجود کے اندر آئے جس محنت کے اختیار کرنے سے اللہ پاک دین پر چلنا آسان کرتے ہیں۔ اس کے لیے دوستوں اور بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر مشورے کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مشورے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مشورہ کیا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر مشورے کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں سب سے بنیادی چیز میرے دوستوں اور بھائیوں وہ اجتماعیت ہے، مشورہ کرنا ہے۔
مشورہ ہو رہا ہے مسجد نبوی کے اندر نجد کی طرف جماعت کیسے بھیجی جائے، یمن میں جماعت کیسی بھیجی جائے، حبشہ میں جماعت کیسے بھیجی جائے، مختلف علاقوں کے اندر جماعتوں کو بھیجنے کی شکلیں سوچی جاتی تھی، خود کہاں کہاں جائیں اور پھر کس کس کو کس علاقے کے اندر بھیجا جائے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اجتماعیت قائم ہوگی مشورے سے۔ اب اس مشورے کے اندر مسجد کے مشورے بیٹھنا، گھر کے مشورے کے اندر بیٹھنا، اور پھر جماعتوں کی شکل کے اندر نکل کر روزانہ مشورے کی شکل اختیار کرنا، مقام پر رہ کر بھی اور جماعتوں میں چلتے ہوئے بھی۔ تو مشورے سے میرے دوست اور بھائیوں آپس میں جوڑ بھی پیدا ہوگا، اور اللہ رب العزت کے یہاں سے ایسی چیزیں اللہ پاک انشاءاللہ نصیب فرمائیں گے، کیسے فلاں علاقے والوں کو، فلاں بستی والوں کو، فلاں شہر والوں کو کیسے مسلمانوں کی اس محنت پر ڈالا جائے۔ تو مشوروں کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے۔ مشورہ بنیاد بنتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو ایڈوکیٹ بنانا ہے، اس کو تاجر بنانا ہے، مشورے کیے جاتے ہیں۔ ہر کاروباری مشورہ کرتا ہے، میرا کاروبار کیسے بڑھے۔ ہر فیکٹری والا مشورہ کرتا ہے، میری فیکٹری کیسے نفع بخش ہو، کیسے اس سے نفع ملے۔ تو مشورہ گھروں کے اندر کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کرنا، جماعتوں کے نکل کر کرنا، میرے دوست اور بھائیوں، یہ بنیاد بنتا ہے نقل و حرکت کے وجود میں لانے کا، نقل و حرکت کے وجود کے اندر لانے کا۔ تو بھئی جب ہم اور آپ اللہ کی دین کی خاطر گھروں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر مشورہ کریں گے، اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے دین کی خاطر ایک گھڑی کی فکر کر لینا 60-70 سال کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو بھئی جب مسجد کے مشورے بیٹھیں گے اور اعمال کا مشورہ کریں گے، ہر مسلمان کو دین پر لانے کی محنت کا فکر کریں گے، تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو میرے دوست اور بھائیوں اللہ کے ہاں سے کتنا اجر ملے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اور اللہ ہمیں انشراح نصیب فرمائے گی۔ اور جب سارے عالم کی انسانوں کی ہدایت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، تو میرے دوست اور بھائیوں اس کا اثر اللہ پاک قیامت تک آنے والے انسانوں اور زمانوں پر ڈالے گا، اور اللہ پاک یہاں سے اس مشورے میں بیٹھنے والوں کو اجر بھی اللہ پاک ساری دنیا کے اندر ہدایت کے آنے کا اللہ عطا فرمائے گی۔ یہ ہے ہمارا سرمایہ آخرت، اس سے اللہ پاک ہمیں دنیا میں کامیابی دیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی دیں گے۔ تو وہی دوسری بات نقل و حرکت ہے۔ اس مشورے کے نتیجے کے اندر میرے دوستو ہم گھر گھر جا کر دعوت دینے کی فکر کریں گے، گھر گھر جا کر فرد تک جا کر دعوت دینا ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ بالغ مرد جتنے ہیں مسجد کی جماعت اس کی فکر کرے کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے، ابتدائی درجے کے اندر وہ نماز پڑھنے والا بنے، اور پھر تعلیم میں بیٹھنے والا بنے، اور پھر اللہ کے راستے کی جو نقل و حرکت ہے اپنے مقامی گشتوں کے اندر، مشوروں کے اندر اور بیرونی گشتوں کے اندر شرکت کرے، حتیٰ کہ اتنا جذبہ بن جائے کہ وہ 3 دن کی جماعت میں جانے والا بنے، چلہ 4 مہینے کے لیے نکلے، اور پھر اللہ پاک توفیق عطا فرما دے تو وہ پھر پوری دنیا کے اندر اس محنت کو لے کر جانے والا بنے۔ تو ہر مسلمان کو اس محنت کا محنتی بنانا ہے۔ تو نقل و حرکت کیا ہے؟ مسجد سے نکل کر مشورہ کر کے، گھر سے نکل کر مشورہ کر کے دوستو ایک آدمی کے پاس جانا ہے، اس کو اس بات کا سمجھانا کہ دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، اللہ نے کس لیے بھیجا ہے۔ جیسے رات بڑی تفصیل سے بات آئی، اللہ نے ہر انسان کو، بحیثیت انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ بحیثیت انسان کی اللہ نے ہمیں اور آپ کو، میرے دوست اور بھائیوں، سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے، تابعداری کے لیے پیدا کیا۔
فرمانبرداری کیا ہے؟ جس کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم فرما دیا ان کو کر لینا، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا اس سے بچ جانا، اسی کا نام تابعداری۔ اور اللہ کے ہر حکم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ جیسے نماز ہے اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایسے چاہے تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، کوئی بھی دنیا کا شغل ہو، ہر شعبے کے اندر اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، بحیثیت انسان کے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، لیکن جیسے پہلے عرض کیا، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں اور آپ کو تو اللہ پاک نے اس امت کے اندر پیدا کیا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد پر۔ ساری دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ایسی محنت کرنا کہ جس سے لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ تو بھائی، نقل و حرکت کے اندر ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر، ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچنا، اپنے محلے کے ہر فرد سے ملنا، اور پھر دوسرے محلے میں جا کر دوسرا گشت کی شکل بنانا۔ عمومی گشت کی شکل تو بنائیں گے ہفتے میں ایک دفعہ، پوری جماعت مل کر نکلے گی، اور عمومی گشت کی دوسرے گشت کی شکل میں ہفتے میں ایک دفعہ، لیکن روزانہ میرے دوست اور بھائیوں 2.5-3 گھنٹے ہر مسلمان اپنے آپ کو فارغ کر کے اس مبارک محنت پر لگائے، جس مبارک محنت کے وجود میں آ جانے سے اللہ رب العزت دین پر چلنا آسان فرماتے ہیں۔ تو بھائی جب ہم اپنے گشت میں نکلیں گے تو بھائی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا رہے، اور جب دوسرے گشت میں جائیں گے تو آدھا پونا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا، تو کتنی گھڑیاں ہو جائیں گی۔ ایک گھڑی کا اجر 60-70 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ 1 گھنٹہ لگ گیا تو بھائی اللہ اکبر، تو 2 گھڑیوں کا اجر مل گیا۔ 1.5 گھنٹہ لگ گیا تو کم از کم 3 گھڑیوں کا اللہ نے اجر عطا فرما دیا ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، جو تو اجر و ثواب کو سامنے رکھ کر چلے گا اللہ اس کو استقامت دے گی، اور جو افراد کو سامنے رکھ کر چلے گا، افراد ہوں گے تو چلے گا، نہیں ہوگا تو چل ختم ہو جائے گا۔ تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان گشتوں کے اندر شرکت کرنا، روزانہ 2.5-3 گھنٹے کم از کم۔ اصل تو حضرات فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو 8 گھنٹے روزانہ دعوت کے لیے نکالنے چاہیے۔ تو جب ہم گھر گھر جا کر عمومی گشت کی شکل میں، خصوصی گشت کی شکل میں، روزانہ کی محنت کے اندر گھر گھر جا کر دعوت دیں گے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی صفات کو بیان کریں گے، اللہ کی قدرتوں کو بیان کریں گے۔ دعوت ہی وہ مضبوط قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک دلوں کی زمین کو نرم کرتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کا حل چلانا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی عظمت کو بولنا، اللہ کی صفات کا تذکرہ کرنا، دنیا کے فانی ہونے کو بولنا، آخرت کے حقیقی ہونے کو بولنا، قبر کے حال کو بیان کرنا۔ جیسے دوست اور بھائیوں، 2 دن سے ایک بات چل رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل ذرا آخرت کا حال تو بیان کریں، جہنم کا حال تو بیان کریں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، 1000 سال آگ جلائی گئی، جہنم سفید ہو گئی، اور 1000 سال اور آگ جلائی گئی، جہنم دوزخ سرخ ہو گئی۔ 1000 سال اور آگ جلائی گئی، دوزخ سیاہ ہو گئی، ساری جہنم سرخ سیاہ ہے، اور اتنے دردناک حصے ہیں اس کے رات کے، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسے رات بھی بات آئی، فرمایا اگر جہنم کے اندر سے، دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ دنیا کے اندر کر دیا جائے تو ساری دنیا بھسم ہو جائے،
اور جہنم کی زنجیروں میں سے ایک زنجیر دنیا بھر کے پہاڑ جمع کر کے اس پر رکھ دیا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کر میدان بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جبرائیل بھی خاموش ہو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کی درجے بیان فرمائی۔ سب سے دردناک، سب سے زیادہ اذیت دینے والا، سب سے زیادہ عذاب والا حصہ سب سے نیچے ہے، اس کا نام حاویہ ہے۔ اس میں کون ہوگا؟ عرض کیا اس کے اندر منافقین ہوں گے۔ اس سے کم درجے کے عذاب والا حصہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جہنم ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کون ہوں گے؟ اس میں مشرکین ہوں گے۔ سب سے کم عذاب والا حصہ کون سا ہوگا؟ وہ سب سے اوپر والا، جس کو جہنم کہتے ہیں۔ اس میں کون ہوگا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار مسلمان۔ اس سے نیچے والے میں جس میں زیادہ عذاب ہوگا اس میں سارے یہودی یا عیسائی، اور ایسے ہی تیسرے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، جہنم کے حال کو بیان کرنا ہے، قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو بیان کرنا ہے، مٹ جانے والی دنیا کا تذکرہ کم، باقی رہنے والی آخرت کا تذکرہ جتنا گھر گھر جا کر کریں گے، فرد فرد پر جا کر کریں گے، اللہ رب العزت دلوں کی زمین کو نرم کریں گے اور دین پر چلنے کی استعداد پیدا کریں گے۔ اور پھر بھائی نقل و حرکت میں وجود میں لا کر دعوت دینا، تعلیم کے حلقے لگانا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اس عمل کی کیا قیمت ہے، اس عمل کے چھوڑنے کی کیا سزا ہے۔ جیسے سچ پر چلے گا، سچ بولے گا، اللہ اس کو نجات دیں گے۔ جس نے جھوٹ بولا وہ ہلاک ہو گیا۔ جیسے رات بات آئی کہ اگر زکوٰۃ دینا روک لیں گے تو اللہ بارشوں کو روک لیں گے۔ اگر پرندے جانور اور جاندار نہ ہوتے تو اللہ بوند پانی کی نہ دیتے۔ اعمال کا کیا وصف ہوتا ہے، اچھے اعمال کریں گے تو کتنی جزا ہے، غلط اعمال پڑھیں گے تو دوست اور بھائیوں کیا سزا ہے۔ اس کو سننا، تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنا، مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر اس کے حلقے لگانا، اور پھر نماز کو قائم کرنا، ذکر کو قائم کرنا، تلاوت کو قائم کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا۔ یہ وہ اعمال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشقت۔ یہ اعمال جب ہر مسلمان کرے گا تو دوستو اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے لوگوں کے دلوں کے اندر نور ہدایت ڈالیں گے۔ ہدایت کے آنے کے یہ اعمال ہیں، یہ اعمال منصوص ہے، یہی ہدایت کے اعمال ہیں، یہی محنت کے اعمال ہیں، یہی مقام کے اعمال ہیں، یہی خروج کے اعمال ہیں۔ دنیا دارالاسباب ہے، نبیوں کے اعمال کو، محنت کے اعمال کو اللہ نے ہدایت کے آنے کے لیے سبب کا درجہ دیا۔ جب تک ان اعمال کے سبب کو اختیار نہیں کریں گے دوستو اللہ ہدایت نہیں دے گی۔ اللہ قادر تو ہے، اللہ ہدایت دے دے، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ نہیں۔ اس لیے اگر ہم گشت میں شرکت نہیں کرتے، تعلیم میں شرکت نہیں کرتے، سروزہ نہیں لگاتے، چلہ نہیں لگاتے تو ہدایت کے آنے میں ہم رکاوٹ۔ ہر متنفس اس کے بارے میں سوچے، ہر فرد اس کے بارے میں سوچے اور اس کا عزم کریں۔ مقام بھی ان کی نقل و حرکت کے اعمال اور مقام پر یہ سارے اعمال ان کو بھی اہتمام سے کریں گے
اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، سروزوں میں نکل کر، چلوں میں نکل کر، 4 مہینے میں جا کر ہر مسلمان خود بھی اعمال کریں گے، ہر مسلمان کے اعمال کی کرنے والا بنے گا، حتیٰ کہ جہاں تک ہم خود جا سکتے ہوں ہم خود اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر ان اعمال کو وجود میں لانے کے لیے پھریں گے پورے ملک کے اندر۔ اور میرے دوست اور بھائیوں، جہاں ہم نہیں جا سکیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو تیار کر کر کے پوری دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ ایک شہر کراچی یا ایک شہر لاہور یا ایک شہر پشاور، ایک شہر پوری دنیا کے اندر ہدایت کے آنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ایک مسلمان پوری دنیا کے اندر ہدایت کے نقشے کے قائم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہدایت کے اسباب کے وجود میں لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ اکیلوں نے دعوت اٹھائی، سارے انبیاء علیہ السلام اکیلے آئے، ان اعمال کو اختیار کیا، دعوت چلائی، اللہ کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا۔ تو دوستو اور بھائیوں، اللہ نے نبیوں کی محنت کو سبب کا درجہ دے کر اللہ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ پہلے یہ محنت نبیوں کے ذمے تھی، اب وہ محنت میرے دوستوں ہمارے اور آپ کے، اس محنت کے کرنے کا ہم اور آپ سارے عزم کریں، ہم اوقات مقرر کریں، گشت کا وقت کسی اور کو نہ دیں، مقامی گشت کا، بیرونی گشت کا بھی وقت کسی اور کو نہ دیں، جو 2.5-3 گھنٹے روز کے وقت طے کر لیا تو کسی اور کو نہیں دیں گے۔ بس ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور میں مقیم تھے، ان کا معمول تھا کہ ہر روز عصر کی نماز مرکز میں جا کر سنتے تھے، اذان مسجد مرکز میں جا کر سنی اور پھر نماز تک بیٹھے رہے ذکر اذکار کے اندر، ساری زندگی کا یہی معمول رہا، اور ان کے باقی ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا۔ بہاولپور کے امیر صاحب ایک دن تاخیر سے پہنچے، عصر کے بعد آدھا گھنٹہ دیر سے یا کچھ زیادہ، تو مولانا پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، آج آپ لیٹ کیوں آئے؟ انہوں نے عرض کیا جی کہ میں گھر سے جب نکلنے لگا سائیکل لے کر تو ایک نقاب پوش عورت داخل ہوئی، اس نے میرا نام لے کر کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو نے کہا جی میں نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ تو میری خالہ ہے۔ تو اس خاتون نے یہ کہا اچھا ماں گھر میں آئے اور تم باہر جا رہے ہو؟ خالہ کا درجہ ماں کا درجہ ہوتا ہے۔ فرمانے عرض کرنے لگے جی کہ میں نے سائیکل رکھی خالہ کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، اس میں مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ تو مولانا نے ایک بات فرمائی دوستوں اور بھائیوں، آپ نے اپنی خالہ کو یہ کیوں نہ کہا کہ یہ وقت میں نے اللہ کو دیا ہوا ہے، جو اللہ کو وقت دے دیا میں کسی اور کو نہیں دیتا۔ ہم اور آپ عزم کریں، جو مقامی گشت کا دن وقت مقرر ہے اس کو ہم کسی اور کو نہیں دیں، بیرونی گشت کا جو وقت طے ہے میرے دوستوں کسی اور کو ہم نہیں دیں گے، نہ کاروبار کو، نہ تجارت کو، نہ رشتہ داروں، نہ واقف کاروں کو، نہ ملنے والوں کو۔ اور جو 3 دن کا وقت طے کیا ہے کسی اور کو نہیں دیں گے، وہ اللہ کو دے دیا۔ اور جو روزانہ کا 2.5-3 گھنٹے کا وقت ہے جو اللہ کے لیے وقف کر دے دیا وہ اللہ کا ہو گیا، وہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ ایسے چلے کا وقت جو ہم نے طے کر لیا کسی اور کو نہیں دے گی۔ میں سارے عزم کرتے ہیں اس میں۔ اور میرے دوست اور بھائیوں، پھر اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس محنت کا محنتی بنا دے، اور اس محنت کو قبول فرما کر اللہ پاک پوری دنیا کے اندر ہدایت کے نقشے قائم فرمائے، تو ہر مسلمان پوری دنیا کے اندر ہدایت کے آنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ پورے عزم کے ساتھ ان اعمال کے اندر لگیں۔ جب اعمال میں لگیں گے پھر دوست اور بھائیوں، انہی اعمال سے، دعوت سے، تعلیم سے، نماز سے، ذکر سے،
اور اچھے اخلاق سے، اسی سے ہماری بھی تربیت ہوگی، اسی سے اللہ پاک ہدایت وجود میں لائیں گے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ساتھ دوست کریں گے جی انشاءاللہ۔ اور بھائی اب پونے گھنٹے کا آپ کو وقفہ ملے گا۔ میری درخواست یہ ہے، کام وہی اچھا جس کا اختتام اچھا۔ اب جو آدھا پونا گھنٹہ ہمیں مل رہا ہے، تھوڑی بہت اپنی ضرورت بھی پوری کریں۔ جو بھائی ہمارے کچھ ارادے لے کر آئے تھے، کسی وجہ سے ابھی ان کا ذہن نہیں بنا، ایک ایک کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کی جائے۔ اجتماع کامیاب وہ ہوتا ہے جس سے زیادہ لوگ اس محنت کو سیکھنے کے لیے چلے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور کسی مجبوری کی وجہ سے جو واپس جانے والے ہیں، اپنے مقام پر جا کر جو کرنے کے اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے کا عزم کر کے جائیں۔ کریں گے سارے دوست؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اب جن بھائیوں کے ارادے ہیں، پہلے جنہوں نے لکھا دیے وہ تو ٹھیک ہے، اور اب جس کا ارادہ بنا ہو، رات بھی آپ نے محنت کی، دعائیں بھی کی، اور میرے دوست اور بھائیوں وہ بھی کھڑے ہو کر اظہار فرما دیں کون ماشاءاللہ اور لوگ تیار ہیں جو اس محنت کو کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے ماشاءاللہ۔